ناظرین، پروگرام کالم نگار کے ساتھ میں ہوں عبدالباسط خان، اور آج اس پروگرام میں جو میرے ساتھ شریک گفتگو مہمان ہوں گے ان میں ہیں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں جناب فاروق چوہان صاحب اور شیر علی خالدی صاحب۔ ویلکم ٹو شو دے۔ آج جو کالم نگار میں موضوعات ہیں میں ان پہ ایک نظر ڈالوں، پھر آپ سے میں ان کا تجزیے کے لیے گزارش کروں گا۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کی بدعمالی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ دوبارہ آ چکی ہے۔ ہم نے اپنے دور میں سستے ترین پاور پلانٹس لگائے، نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پورا زور لگایا، لیکن ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ حکومت کے 3 سال میں قوم کو بے دردی سے لوٹا گیا۔ 50 لاکھ گھر بنانا تو دور کی بات، اب تک ایک اینٹ نہیں لگا سکے۔ 1 کروڑ نوکریاں چھوڑیں، 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ پشاور میٹرو چلتی کم ہے، جلتی زیادہ ہے۔ شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ہے حالات پی ٹی آئی کے۔ اس کے جواب میں فواد صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نواز لیگ دھاندلی شور ابھی سے مچا رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب سے اگر کرپشن پر سوال کرو تو کہتے ہیں ہم نے میٹرو بنائی۔ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں ان کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے کیوں نکل رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، اور کتنی جائیدادیں ہیں۔ شہباز شریف کو جس دن سے لندن نہیں جانے دیا گیا ان کی طبیعت ناساز ہوگی، اور یہ کہہ رہے ہیں جناب شہزاد اکبر صاحب۔ ایف آئی اے نے شہباز شریف کو نوٹس سوال نامے کے ساتھ دیا۔ شہباز شریف بیل آرڈر کے معاملے پر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب کا کہنا ہے شہباز شریف کا ٹی ٹی کیس ان کے ذاتی اثاثوں سے متعلق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو انٹرنیشنل سطح پر جو ٹاپک ڈسکس کریں گے اس میں افغان طالبان کی پیش قدمی تیز تر ہوتی جا رہی ہے، اور کئی اضلاع کا کنٹرول طالبان نے سنبھال لیا ہے۔ طالبان نے افغان صوبے ہلمند کے ضلع گریبر پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور طالبان کی لشکرگاہ کی جانب پیش قدمی جاری ہے۔ طالبان کے حملوں کا خوف، کابل ایئرپورٹ پر ایئر ڈیفنس سسٹم بھی نصب کر دیا گیا ہے۔ طالبان نے ضلع حشمت شریف میں درجنوں گاڑیاں بھی قبضے میں لے لی ہیں۔ افغان طالبان کے قندھار میں بھارتی قونصل خانے پر قبضہ ہو گیا۔ افغانستان میں بدلتی صورتحال پر گہری نظر ہے، فواد چودھری کا کہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے آج ایک بڑی دلچسپ خبر ملی ہے کہ ایک مشکوک شخص کو گرفتار کیا ہے، جس کے پاس ایک پستول اور ایک اس کے ہاتھ میں باقاعدہ چاقو بھی تھا۔ مشکوک شخص کی شناخت ملک سہیل کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم چکری کا رہائشی اور بظاہر دماغی توازن خراب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یو کے کے لیے یعنی برطانیہ کے لیے بہت ہی افسوسناک خبر ہوئی ہے وہ ہے اٹلی کے ہاتھوں شکست۔ برطانوی خاندان اور نامور شخصیات نے بھی گراؤنڈ میں میچ دیکھا، اور شکست پر انگلینڈ میں سوگ کا سامان تھا، مداح افسردہ تھے، اور ویمبلے اسٹیڈیم میں میچ سے قبل بد نظمی بھی دیکھی گئی۔ عوام میں جشن و خروش ہے اٹلی کے اندر، جبکہ لیسٹر اسکوائر کے اوپر جو حالات دیکھے گئے ہیں وہ ناقابل بیان ہے، جہاں انگلش فینز نے سڑکوں کو توڑ پھوڑ اور سب کچھ تہس نہس کر دیا ہے۔ یہ تھے کھیل کے میدان سے۔ تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب سے، اور سب شہباز شریف کا یہ بیان جو ہے، جو ان کی پریس کانفرنس آج ہوئی ہے، اس پریس کانفرنس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی بدعمالی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ آ گئی ہے، اور ہم نے تو اپنے دور میں بہت سستے پلانٹ لگائے تھے۔ یہ شہباز شریف کا جو بیانیہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حالانکہ حکومت کی طرف سے بیان بھی آیا تھا کہ تربیلا ڈیم کی جو 100% کی کیپیسٹی تھی وہ بہت کم ہو کر کوئی 35 کے 40% چل رہی ہے، اور اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے بعد لوڈ شیڈنگ بہتر ہو جائے گی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ بیانیہ پاپولر ہے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کرنے میں؟ سر ایٹ لیسٹ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ 2 کام ہوا کرتے ہیں اس موسم میں۔ ایک تو یہ ہے کہ پانی کی سطح کم ہو گئی ہوتی ہے جس سے ہائیڈرو پاور جنریشن، اور دوسرا جو دوسرے پاور اسٹیشنز ہوتے ہیں ان میں سے کئی بند کر دیے جاتے ہیں ان کو صفائی اور ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے یہ 1.5 مہینے میں کمی آتی ہے، شاید 8,000 کی کمی ہے۔ بات یہ ہے سر کہ دونوں فریق جو ہیں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، جب تک نیب کسی نہ کسی کو نیب کے کورٹس سزا نہیں دیں گے تو الزام تراشی رہے گی۔ انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی بہت ساری کارکردگیاں اب تک تو 3 سال میں اس لیول پہ نہیں آئیں جس لیول پہ ان کے وعدے تھے،
تو کرٹیسزم تو ان پہ ہوگا. دوسری طرف یہ بات کہنا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی تھی PMLN کے زمانے میں, مگر سستی بجلی کا جو ہے وہ نہیں کبھی بھی آیا. سب یہ بھی تو چیز ہے نا کہ اب دیکھیے کہ حکومت کے پارٹ پہ آپ دیکھیں کہ ایک چیز تو ہے نا کہ جو ایک پاپولر عوامی بیانیہ بن چکا ہے کہ حکومت کچھ بھی ان سے ڈسکور نہیں کرا سکی, نہ ان سے پیسے ریکور کرا سکی. اور دوسری بات ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جیسے انہوں نے میٹرو کا ذکر کیا ہے کہ چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے, تو کچھ واقعات تو ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیانیہ ان کا پاپولر ہو رہا ہے, اور حکومت اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ نہیں جا رہی. میں ایگری کرتا ہوں سر آپ کے ساتھ. حکومت کی شاید کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. فواد چودھری صاحب کا بیان جو ہے, وہ انفارمیشن منسٹر ہیں, وہ عموماً غلط بیانی بھی کرتے ہیں, تو ان کو ایک بڑے سیریس لوگ لانے پڑیں گے اپنے انفارمیشن منسٹری میں جو فیکٹس کو مانے بھی اور ان کو ٹھیک میں. میرا خیال ہے کہ اگر اسد عمر صاحب اگر بیان دیتے یا کوئی اور جن کو سیریس لیا جاتا ہے بیان دیتے, اور یا کھٹک صاحب جو اس وقت تھے چیف منسٹر KPK جب وہ بنی یا بننی شروع ہوئی, تو شاید زیادہ کریڈیبل رہتا. اس لیے آئی ایگری کہ وہاں کئی 3-4 بسیں جلی بھی ہیں, وہ جو الیکٹرک بسز لے کے آئے ہیں. اب تو شاید الیکٹرک موٹر سائیکل بھی آنے والی افتتاح میں بھی تو کیسا بہت دیر لگی, دیر وہاں بھی تاخیر ہوئی ان سچ فورتھ. سو آئی تھنک کہ نہیں, آپ کے پاس آپ کوئی جگہ چھوڑتے ہیں تو کرٹیسزم ہوتا ہے. صحیح بات, دونوں طرف صحیح. یہ فاروق چوہان صاحب, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آج تک کوئی کرپشن 30 سال میں ثابت نہیں کر سکے ہمارے اوپر, جبکہ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ ٹیٹیوں سے ان کا بھید کھلتا ہے, ان کے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, ان کے بیٹوں کے اکاؤنٹس پوچھیں تو یہ کیسے ہوا, کہتے ہیں ان سے پوچھیں آپ آ کے. اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ دھیلے کی کرپشن نہیں کیا, کہ وہ کہتے ہیں میں نے قوم کا بہت پیسہ بچایا بڑے پروجیکٹ میں. تو یہ جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے, اس کے اوپر وزراء تنقید کرتے ہیں, ایڈوائزر بھی تنقید کرتے ہیں جو پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا بیانیہ جو ہے اس میں طاقت ہے یہ کہنے میں, یا وہ صحیح سمجھتے ہیں, یا یہ حکومت اس کو بہتر انداز سے ٹیکل نہیں کر پا رہی اس کا جواب دینے میں جس طرح کہ اس کا جواب بنتا ہے؟ دیکھیں عبدالباسط صاحب کہ یہ ویسے تو بظاہر لگتا ایسے ہے کہ جیسے حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ ایسی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومت کو تو جب حکومت کی کارکردگی بہت اچھی نہیں ہوتی تو اچھی کارکردگی نہ ہونے کی وجہ سے اپوزیشن کو موقع ملتا ہے, اپوزیشن اس کے اوپر بات بھی کرتی ہے اور بات کرنی بھی چاہیے. دیکھیں یہ بات تو ایک حقیقت ہے, جیسے ڈاکٹر قیس صاحب نے بتایا کہ سابق جو دور تھا مسلم لیگ نون کا, اس میں لوڈ شیڈنگ ظاہر بہت بڑا ایشو تھا, اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں IPPs کا مسئلہ بھی چلا تھا. اس وقت IPPs کے اوپر بہت زیادہ کرپشن کی گئی, راجہ پرویز اشرف کا نام بھی اس میں آیا اور بہت سارے نام پیپلز پارٹی کے لوگوں کے جو اس وقت حکومت میں شامل تھے. تو ایک مسئلہ تو تھا جو چلا آ رہا تھا, لیکن 2013 میں مسلم لیگ نون آئی, اس نے اگرچہ اپنے دور کے اختتام میں چلے لیکن اس کو بڑی حد تک قابو بھی کر لیا, اور وہ مسئلہ جو لوڈ شیڈنگ کا وہ حل کر دیا گیا. اچھا, بدترین لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی چونکہ اس وقت, اب چونکہ سمجھ نہیں آ رہی, یہ دیکھیں ٹیکنیکل چیزیں تو ہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں, ڈاکٹر صاحب نے صحیح بات رکھی ہے کہ اس ظاہر یہ سیزن میں جب پانی تربیلا میں کم ہو گیا اور باقی بھی جگہوں پہ ظاہر پانی کا ایشو بنتا ہے ہمارے ڈیموں میں, اور پھر پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے بڑے مسائل ہوتے ہیں, لوڈ شیڈنگ بھی. اور ٹیکنیکل ہمارا جتنا زیادہ اس پہ کام ہو چکا تھا, پاور پلانٹس لگ چکے تھے پچھلے سابقہ دور حکومت میں, اس کے بعد پھر اس کو آپ حکومتی نااہلی کے پر ہی کوئی گردانیں گے اس بات سارے معاملے میں, بد انتظامی بھی سے کہا جائے گا کہ یہ چیزیں. ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا موجودہ حکومت پیپل پارٹی سے بدترین حکومت ہے, اس سے بھی بدترین کارکردگی دکھا رہی ہے, یا یہ اس وجہ سے بھی ہے؟ دیکھیں کہ جب ان کی حکومت تھی پیپل پارٹی کی, تو نواز شریف کی پارٹی نے کبھی ان پر اس طرح
وہ گولہ باری نہیں کی، لفظی گولہ باری نہیں ہوئی. اسی طرح انہوں نے ان کے حکومت نے گولہ باری نہیں کی. کیا اس وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب ان کے پیچھے کہتے ہیں کہ نیب ڈالی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے ڈالی ہے نیب نیکسس نیازی وہ ہے، یا اس وجہ سے یہ سب کچھ بیانیاں چل رہا ہے جو کہ حکومت کے خلاف ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا نا جی بادشاہ صاحب، اگر ہم 2008 کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا موازنہ کریں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں تو وہ بڑی بدترین حکومت تھی اس وقت مہنگائی بھی خاصی بڑھ چکی تھی، غربت کی شرح بھی بڑھ گئی تھی، اور حالات واقعتاً بڑے خراب تھے، بلکہ مایوس، آپ کو یاد ہوگا مایوسی تھی، عوام کے اندر مایوسی پائی جاتی تھی، شدید ترین مایوسی تھی. لیکن 2013 میں حالات بدلے، کاروبار کے مواقع آئے، ملکی حالات بہتر ہوئے، اکانومی بہتر ہوئی. آپ کی معیشت جب بہتر ہوتی ہے، پیسہ سرکل میں آ جاتا ہے تو نتیجتاً حالات بہتر ہوتے ہیں. اور جب لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے تو پھر حکومتوں کی بعض اوقات ایسی کارکردگی جو چھپی رہتی ہے، جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نااہلی بھی ہے، کرپشن، اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی 2013 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، وہاں بھی حالات، لیکن اس سے بہت بہتر تھا. یعنی میں 2013 کو بہتر سمجھتا ہوں، لیکن 2008 جو ہے اس سے بدتر تھا. جی خالد صاحب، یہ جس طرح کے شہباز شریف صاحب کا یہ بیانیہ ہے، اس کے جواب میں شہزاد اکبر صاحب نے باتیں کی ہیں، فواد چودھری صاحب نے باتیں کی ہیں، اربوں روپے نکل رہے ہیں اکاؤنٹ سے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا ہمیں نہیں پتہ. اب ایک جو تحقیقات ہوتی ہے، FIA میں تحقیقات ہو رہی ہے، اس پہ اکثر انہوں نے کہا جی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. تو کیا شہباز شریف دو پاکستان کی یا دو اس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک کلاس ہماری وہ غریب کلاس ہے جن کو کوئی حق نہیں ہے، جن کو پکڑ لیں اندر کر دیں، اور ایک وہ ہے کہ اگر ان پہ ذرا سا کچھ سوال کریں تو ان کے ماتھے پر تیرگی آ جاتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا جو احتجاج ہے یہ مناسب ہے؟ کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں خواہش ہے، اس میں سوچ ہے 22 کروڑ عوام کی جو یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. آپ نے ان کو زبان دے دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں دو پاکستان ہے، ایک ایلیٹ کا ہے اور ایک عام آدمی کا ہے، میرے جیسے لوگوں کا ہے، غریب عوام کا ہے، جن پہ کبھی بھی کوئی الزام لگے گا، الزام لگنے سے پہلے پولیس ان کو اٹھا لیتی ہے اور ان کو اچھی خاصی مار پڑتی ہے اور مان جاتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ چوری کی ہے. اگر نہیں بھی کی تب بھی مان جاتے ہیں. جبکہ وائٹ کالر کرائم جو ہوتا ہے نا وہ خوفناک ہوتا ہے، اس کے آپ کو ثبوت نہیں ملتے. شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کو آپ 40 سال پہلے دیکھیں. یہی شہباز شریف جن کو میں کمال کا مینیجر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ان سے بیسٹ مینیجر ہی کوئی نہیں ہے. AG آفس کے سامنے فائلیں لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ یہ فائل منظور کرو، اتنے پیسے لو اور اتنے پیسے دو. وہ یہ کام کرتے تھے. جب وہ اقتدار میں آئے نو ڈاؤٹ انہوں نے کرپشن کی ہے. اب میں کہتا ہوں 40 سال پہلے کا شہباز شریف اور آج کا شہباز شریف، ان کا تب کا بینک بیلنس اور اب کا بینک بیلنس میں زمین آسمان کا فرق ہے. مجھ سے زیادہ انہوں نے محنت نہیں کی، آپ سے زیادہ محنت کسی نے نہیں کی. تو ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے آ گئے، ہمارے اکاؤنٹس میں ابھی تک ہزاروں روپے ہیں. اس کے بعد پاکستان کے نظام میں کچھ غلطی ہے، یہ پولیٹیکل سسٹم میں کوئی غلطی ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جائیدادیں بنا لیتے ہیں، اربوں روپے کما لیتے ہیں. کیا ایک سسٹم کا فلو ہے یا ان کی ایکسپرٹیز زیادہ ہے اس میں؟ جی بالکل اسی طرف آ رہا ہوں. آپ کا سوال یہ، میں اس سوال کو پھر اپریشیٹ کروں گا کیونکہ آپ کا جو پولیٹیکل پروسیس اور جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ انکلوسیو نہیں ہے، وہ ایلیٹ کیپچرڈ سسٹم ہے. مثلا ایلیٹ نے اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، اس کی انکلوسیونیس عوام تک نہیں پہنچی. اب شہباز شریف کو دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، تو وہ ایک ایلیٹ کلاس کے نمائندہ ہیں. وہ کہتے ہیں جناب مجھ سے FIA نے بدتمیزی کی، FIA نے مجھے بہترین طریقے سے ٹیکل نہیں کیا. بھائی آپ پہ الزامات ہیں، آپ پہ کرپشن کا الزامات ہیں، آپ کوئی آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہیں. جو ملائی ختم، ٹھیک ہے، تو آپ سے اسی طرح سوالات کیے جائیں گے. آپ سے پھر ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ یہاں سے نکل جائیں گے اس کرائسس سے، کیونکہ آپ نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا، آپ کے جو ارد گرد لوگ تھے جو آپ کو بتاتے تھے یہاں سے پیسہ اٹھا کے وہاں لگائیں، اگر آپ نے میٹرو میں کہیں میٹرو پروجیکٹ جو بنا رہے ہیں اس کا آپ نے ٹھیکہ فلاں ٹھیکیدار کو دیا تو آپ کا اتنا حصہ بنتا ہے، تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں کسی اور کے اکاؤنٹ میں جائے گا، پھر وہ کسی اور وایا آئے گا.
अब ये चीज़ें तो हमें उनकी प्रैक्टिसेस नज़र आती हैं। फिर मैं कहता हूँ वाइट कॉलर जो क्राइम है उसको साबित करना आसान नहीं होता। हमारी नैब को, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, हमारी FIA को, हमारी एंटी करप्शन को ये समझना कि कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डालें और खुरा तलाश करें। जैसे हम देहातों में अगर कोई चोरी होती है तो चोर के पैर कैसे आया वो देखते हैं, फिर जब वो जा रहा होता है वो भी देखते हैं, तो उनको वो खुरा तलाश करना चाहिए और इनकी ट्रांजैक्शंस चेक करनी चाहिए। और शहबाज शरीफ ये नहीं कह सकते जनाब वो मेरे साथ उन्होंने मिसबिहेव किया। भाई आप मुजरिम हो, आप एक अकाउंट में पैसे आए तो जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देते तो इसका मतलब है आप 22 करोड़ आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। सही जनाब डॉक्टर कैस साहब, हम मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सरहदें अबूर करें और अफगानिस्तान की तरफ चलते हैं। अफगानिस्तान के जो हालात हैं पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है। अब देखिए जिस तरीके से, जिस भोंडे अंदाज से अमेरिका ने वहाँ से राह फरार अख्तियार की है, काबिल यकीन है कि कुछ पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के साथ ना कुछ उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया है। और वो जो एक 20 साल से ज़्यादा का सफ़र हुआ है इस जंग में, जिसमें खरबों डॉलर खर्च हो गए, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के भी 3 अरब डॉलर वो भी ज़ाय हो गए, पाकिस्तान के 5000 फौजी, 70,000 सिविलियन, ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद आज फिर वही हालात आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस तालिबान की पेशकदमी को? डोंट यू थिंक कि ये पाकिस्तान की सरहदों के लिए भी खतरा है? ईरान ने तो अपनी फौजें जो हैं और भारी सामान अपनी सरहदों पर पहुंचा दिया है। सर हमने भी बाढ़ बनाई हुई है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। आई होप कि वो पूरी हो गई हो। हमारी फौज भी चौकस है, मगर अमूमन आप देखें 2, 4, 5 हमारे फौजी शहीद हो जाते हैं उस बाढ़ बनाने पे। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से। बात ये है सर कि टेक्निकली तो ये वो आइडियोलॉजिकल जंग है जो थे नूर मोहम्मद तरक्की, जब उन्होंने रेवोल्यूशन किया और उस रेवोल्यूशन को फेल करने के लिए अमेरिका ने ये तालिबान भी बनाए, ये मुजाहिदीन भी बनवाए और हमसे भी पैसे लगाए। अब चीज़ें रशिया उसका बदला भी लेता है इस सारे के अंदर। अब एक ISIS भी बन गए हुए हैं। बात ये है सर कि एक लड़ाई तो अब आइडियोलॉजिकल ये है कि वो जो वेस्टर्न ट्रेंड लोग हैं जो शहरों में बैठे हैं, स्पेशली औरतें जिनके हकूक अब एक इंटरनेशनल लेवल पे हैं, और उनका क्या बनेगा जब तालिबान जो है वो अपनी और किस्म की, वो कितना भी कहें कि अब हम कुछ नहीं करेंगे और हम अब पासबानी करेंगे। नहीं, उन्होंने तो साफ कह दिया कि जो ख्वातीन पर्दा नहीं करेंगी तो वो तो नेचुरली, बट एट द सेम टाइम बात ये है बहुत सी इश्यूज और भी। सबसे बड़ा इशू तो फूड का है, क्योंकि जो फूड के इलाके हैं वो सारे के सारे तालिबान के हाथ में। ये खैर अभी भी प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट के हाथ में है, मगर वो दे आर नॉट लिंक्ड। कहीं ना कहीं अगर गुफ्तो शनीद के अंदर ये नहीं होते तो फिर एक तो बहुत बड़ी खून रेजी होगी। हजारा को उन्होंने कैप्चर कर लिया है, वो है मेरा ख्याल है हज़ार पे कब्जा हो गया उनका। मगर हजारा एक टेस्ट केस है, क्योंकि शुरू में जब तालिबान के खिलाफ लड़े थे मुजाहिदीन और अमेरिकन फोर्सेस, तो हजारा में कई हजार मार दिए थे दोस्तम ने। हाँ जी। तो अब टेस्ट के केस यही है कि अगर उनको वो माफ़ कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वो पीसफुली बाकी इलाकों में भी चले जाएंगे। आपका सवाल पाकिस्तान के ऊपर बड़ा रेलेवेंट है। देखें, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो अमेरिका को बड़े साफ कह दिया कि आपने जब वहाँ से जाने का फैसला कर लिया तो हमारा जो लिवरेज था तालिबान पे वो ख़त्म हो गया। अब वो मानते ही नहीं किसी, अब वो समझते हैं कि वो विक्टोरियस हो रहे हैं। अब वैसे सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, क्या तालिबान पर हमारा कोई कंट्रोल है? वही थी वैसे कंट्रोल नहीं, लिवरेज लफ्ज़ प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि वो वक्त था जबकि 9/11 पे उन्होंने कहा था कि इनको अलकायदा के हमारे हवाले कर दो।
تو ہماری بات تو طالبان نے نہیں مانی نہیں، ابھی تھی، بھی اس نہیں کے بعد مانیں کھل گے دیں سر، گے، اب بھی نہیں مانیں گے، مگر یہ دیکھیں نا کہ ان کے 2-3 القاعدہ کے لیڈر بھی اور طالبان کے لیڈر بھی جو قتل ہوئے یا پکڑے گئے وہ پاکستان سرزمین سے پکڑے گئے. صحیح، شاید ملا منصور تھے، ایران سرحد پہ جو تھے اینڈ سچ فورتھ. تو اس سے خیال رہتا ہے، مگر ابھی بھی جو ٹیبل پہ گئے تھے طالبان تو پاکستان اس کا سرہ تو لیتا ہے کہ جی ہم نے ان کو یہ منایا، مگر اب آ کے پاکستان خود خوفزدہ ہے کہ وہ وہاں رہتے ہیں یا ہماری طرف آتے ہیں. اب سارے بارڈرز پہ ہماری ٹریڈ جو ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ وہ وہاں سے ہونی ہے. ٹھیک ہے، سی پیک کا بھی ایشو ہے، ایران تو لے آئے اپنی فوج. تو ہم نے اس دفعہ بڑا انٹیلیجنٹ ڈیسیجن لیا ہے کہ اس دفعہ مہاجرین اگر آئے تو ان کو بارڈر پہ ہی خیمے لگانے ہیں، وہ ملک کے اندر نہیں آنے دینا. بہت امپورٹنٹ. تو ہمیں یہ بھی ڈر ہے اس کا، بٹ آئی تھنک کہ ہم نے بڑا سینسیبلی اس کو کنٹرول کیا. اچھا فاروق چوہان صاحب، بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی جب ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت آئی تھی اور وہ جنیوا معاہدہ ہوا تھا تو وہ تو کم از کم نجیب اللہ صاحب 2 سال تک تو رہ گئے تھے آگے. تو لیکن ادھر امریکہ خود پریڈکٹ کر رہا ہے کہ یہ جو موجودہ افغان حکومت ہے شاید 6 ماہ نہ نکالے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں. لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ افغان حکومت وہاں کی لوکل ملیشیا کو استعمال کر رہی ہے تاکہ مل کے طالبان کے ساتھ لڑائی کریں. اس سے تو بہت خون ریزی ہوگی. اور جو پہلے والا وقت بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان نے اور ان کے شمالی ان کے سے کمانڈر سے جو ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اس وقت بعدیں یہ تو بڑی خون ریزی ہونے کا احتمال ہے. اور اس کو ہم بے بسی سے دیکھیں گے کیا؟ دیکھیں افغانستان کی جو صورتحال ہے اس وقت تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اصل میں خون ریزی کا بھی خطرہ ہے، اور حالات وہاں پہ جس طرح طالبان نے کنٹرول کیا 85% علاقے پہ کنٹرول کر لیا ہے. لیکن عبدالباسط تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب جیسے سوویت یونین وہاں پہ آیا اور آپ دیکھیں 89 میں جب وہ نکل گیا تو اس کے بعد امریکہ نے وہاں پہ 9/11 کی آڑ میں جو قبضہ کیا، اس کو ہم نے دیکھا. آج امریکہ خود اس کو اعتراف کر رہا ہے کہ 2 جنگیں، ایک عراق کی جنگ اور دوسرا افغانستان کی جنگ، دونوں بڑی اسے بھاری پڑی ہیں، بڑی مہنگی پڑی ہیں. ویتنام کی بھی ویتنام کی ظاہر وہ وہاں بھی ہارا ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کیا عجیب بات ہے، آپ کی منطق ہے. آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو وہاں کا مینڈیٹ ہے وہاں بھی مینڈیٹ ہے. تو پھر آپ کو الجزائر کا مینڈیٹ کیوں نہیں مانتے؟ آپ ایجپٹ کا مینڈیٹ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں محمد مرسی کو آپ نے چلنے دیا؟ وہاں تو آپ کسی صدی میں مارشل لے کے آگے. اور آج افغانستان دیکھیں، آپ افغان طالبان کو پاکستان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان، جس کو راہ چلاتی رہی ہے، جس کو افغانستان کی خفیہ ایجنسی چلاتی رہی، جس کو امریکی سی آئی اے چلاتی رہی ہے، جو پاکستان کے علاقے بلوچستان میں جو حالات خراب ہوئے، کراچی میں خراب ہوئے، خیبر پختونخوا میں خراب ہوئے، جو سابق آپ کے فاٹا کے علاقے وہاں حالات بڑے خراب. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے، افغان طالبان جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، ایک سافٹ کارنر ہمیشہ آپ کا رہا ہے، جی ایچ کیو کا بھی رہا ہے، پاکستان کی سول حکومتوں کا بھی رہا ہے. افغان طالبان جو حقانی گروپ ہے وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کی فیور میں رہا ہے، آپ کے ساتھ وہاں آپ کو وہاں سے کوئی خطرہ نہیں رہا. آپ کے پاس افغان بارڈر تھا اتنا بڑا شمال مغرب کے اندر، جہاں آپ کو ایک اپنا آرمی کا سپاہی کھڑا نہیں کرنا پڑتا تھا. آپ کا مشرقی بارڈر یہاں تو آپ کو ہمیشہ ٹینشن کا مظاہرہ ہے. آپ 73 ایئرز میں دیکھ لیں پاکستان کتنی ٹینشن رہی ہے اس مشرقی بارڈر کے اوپر. اور اس وہاں پہ کیا مسئلہ تھا؟ آپ کو روس آیا نا جی، 10 سال روس بھی گزار کے چلا گیا، اس کے بعد امریکہ آیا. بھئی آپ جب دیکھیں حالات خراب کیسے ہوئے ہیں، یہ تحریک طالبان پاکستان یہاں کی پیداوار ہے، یہاں کے لوگ تھے جو ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے، غیر ملکی ایجنسیوں کے ہاتھوں میں، اور وہاں سے ان کو سپورٹ افغان گورنمنٹ کی جو خفیہ ایجنسی وہ کرتی رہی، امریکہ کرتا رہا. وہاں پہ افغان طالبان کبھی بھی ان کے ساتھ نہ تھے، نہ پہلے تھے نہ آج ہیں. افغان طالبان وہاں کا مینڈیٹ ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ سٹیک ہولڈرز میں شمالی اتحاد بھی ہے، باسط صاحب اس کو دیکھنا پڑے گا. وہاں پہ باقی لوگ بھی ہیں. آپ دیکھیں اس دفعہ افغان طالبان کی پیش قدمی شمال کے علاقوں سے شروع ہوئی ہے. پختون علاقوں میں تو ان کو شمال کے علاقوں میں گئے ہیں پہلے. اور جناب وہاں پہ اگر وہ آپ افغانستان کا جو مخمصہ یہ ہے کہ جس کی کابل میں حکومت ہوتی ہے وہی افغانستان میں اس کی حکومت ہوتی ہے. اور یہ اس وقت صورتحال یہ ہے، ابھی بات ہو رہی تھی کہ قطر کے اندر اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں. ڈائیلاگ جو آپ کا ہو رہا ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ طالبان کے خوش آئند ہے.
دونوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور دونوں کے ساتھ مذاکرات اس بنیاد پہ ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ امن آ جائے, وہاں حالات خراب نہ ہو. امریکہ نے جس ڈرامائی انداز میں امریکہ نکلا ہے, پاکستان کو فکر یہ ہے, پاکستان نے 90% اپنی باڑ مکمل کر لی ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان سمجھتا ہے کہ انشاءاللہ یہاں حالات خراب نہیں ہوں گے. پاکستان نے باڑ مکمل کی, 10% کا ایشو ہے, لیکن انشاءاللہ پاکستان افغان طالبان سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اور انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. خالد صاحب, یہ جو برطانیہ کو تو خیر ہمت نہیں پڑی افغان قوم پرستوں سے لڑنے کی یا جھگڑنے کی, وہ تو ناکام رہے اس میں آ کے. رشیا کتنی بڑی مائٹی پار تھی, وہ بھی واپس چلے گی. امریکہ 20 سال رہا, نیٹو فورسز ساتھ رہی, وہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ جو اس وقت طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں, تو یہ جو افغان فوجی ہیں جو اکثر ان کے ساتھ مل بھی رہے ہیں, یہ تو ان کے اس میں نہیں آئیں گے کنٹرول میں, نہ یہ ان کو فائٹ بیک دے سکتے ہیں کسی صورت میں. یہ تو ہر صورت میں لگ ایسے رہا ہے جیسے کابل کے اوپر آج نہیں تو کل ان کی رہائی ہوگی. تو آپ نہیں دیکھتے کہ ایک ایسی کنڈیشن جو کہ ایسی ہو رہی ہے, جہاں انہوں نے بھی کہا چوہان صاحب نے کہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں, ایک طرح مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور ایک طرف دوسری بات ہو رہی ہے. یہ مذاکرات جو تھے یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس قابل نہیں تھے کہ جس میں کوئی پراپر طریقے سے امریکہ نے اپنے جلدی سے ہاتھ چھڑا لیے اور یہ بھی کہہ دیا بائیڈن نے کل کہا جی افغان جانے اور افغان قوم جانے, ہمیں کچھ نہیں ہے. تو اس صورت حوال میں کیا منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ریکنسیلیشن, کوئی گفت و شنید, کوئی مذاکرات سے بات بہتر ہوگی, یا جیسے کہتے ہیں ہمارے کہ یہ شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں جی آج کے طالبان بہت مختلف ہے اور وہ لڑائی کے بجائے, خون خرابے کے بجائے آرام سے اقتدار پر آ جائے. شیخ رشید صاحب کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں یا لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ بہت بڑا کیلکولیٹڈ ہے. امریکن سارے کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں. دیر از نو فری لنچ, دیر از نو فری بریک فاسٹ. جو امریکہ نے جب ان کو چھوڑا تو وہ اجلت میں نہیں گئے, انہوں نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا تھا. اگر وہ بگرام ایئر بوئز کو چھوڑتے ہوئے بتیاں نہ بجھاتے اور اگر افغان آرمی کو بتاتے تو ان کا نقصان ہو سکتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں اندر ہی اندر, شاید یہ آپ کو بہت بڑی خبر بھی لگے, ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی طالبان کے ساتھ. جب اس نے بگرام ایئر بیس چھوڑا ہے تو وہ گاڑیاں طالبان نے قبضے میں لے لی اور اسلحہ طالبان نے قبضے میں لے لیا. اب افغان آرمی کو تو نہیں پتا, طالبان وہاں پہنچ رہے ہیں, یہ چیزیں لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہیں نہ کہیں بیک کرے گا طالبان کو بھی اور سپورٹ کرے گا کھول کے افغان آرمی کو بھی, کیونکہ وہ اس میں انارکی چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن ہو. اور وہی جو افغانی لوگ ہیں, طالبان کہہ لیں, افغان آرمی کہہ رہے ہیں, یا کوئی بھی وار لارڈز لے لیں, ان کو وہ ون بیلٹ ون روڈ کے اگینسٹ وہ استعمال کرے گا. ٹھیک. اب طالبان جیسا کہ کہتے ہیں کہ جی چائنا ہمارا دوست ملک ہے, ہم نے ان کے ساتھ وہ والا رویہ نہیں ہوگا جو کہ باقیوں کے ساتھ ہوگا. یہ امریکہ یہ بات پسند کرے گا. تو امریکہ نے چائنا کے خلاف یہاں ایک اپنے طور پر بیٹل فیلڈ بنانی ہے. وہاں سے دھماکے بھی ہوں گے ون بیلٹ ون روڈ پہ, وہاں سے ہمارے خلاف چیزیں استعمال بھی ہوں گی. ون بیلٹ ون روڈ صرف اس کا نہیں ہے چائنا کا, اس میں ہمارا بھی انٹرسٹ ہے. یہ تو منظرنامہ خالد صاحب بہت مایوس کن ہے. جی ہے سر ایسا. آپ سول وار کی طرف جا رہے ہیں. افغانستان میں سول وار ہونے والی ہے. جی وار لارڈز بہت مضبوط ہو گئے ہیں. ان کو بیک رشیا بھی دے گا, کچھ کو چائنا بھی دے گا, کچھ کو ایران بھی دے گا, کچھ کو انڈیا بھی دے گا. اب انڈیا نے ایک جگہ پہ تو اپنے قونصل خانہ بند کر دیا ہے, دوسری جگہ وہ افغان آرمی کو وہ اپنے جہاز دے رہا ہے, وہ اسلحہ بھیج رہا ہے. تو وہ کیوں بھیج رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کا ملک وہ ملک ہوگا جو ایک جہاں پر ٹیسٹ کیا جائے گا. جو اوکے خالد صاحب, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اس وقت ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر کیس اسلم سے پوچھیں گے کہ جو سب سے ایک بڑا مین سٹیک ہولڈر بھارت ہے, جس نے تقریباً 3 کھرب ڈالرز کی وہاں کی ہے, انویسٹمنٹ کی ہے, اور وہ اپنا قندھار والا قونصل خانہ چھوڑ کے وہ بھی کابل آ گئے ہیں, تو ان کا کیا بن رہا ہے؟ وہ مگر مچھ کے جو آنسو رونے والے ہماری حالت پر ہمیشہ کیا کرتے تھے, آج وہاں تو سوگ پڑا ہوا ہے.
تو اس کے لیے ہم ڈاکٹر قیس صاحب سے پوچھیں گے، لیکن پہلے ایک بریک. پروگرام جانے سے پہلے میں نے ڈاکٹر قیس صاحب سے رائے مانگی تھی کہ ہندوستان جو کہ $3 ارب کی سرمایہ کاری افغانستان میں کر چکا ہے، اور افغانستان کی تعمیر نو میں اس کا بہت رول تھا، سڑکیں بنوائی، ڈیم بنائے، لیکن عالمی بیچارگی میں اس کو بھی اپنا قندھار والا سفارت خانہ چھوڑ کر کابل میں پناہ لینا پڑی. اس کے ساتھ ساتھ وہ طالبان سے ایک جگہ مذاکرات بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی خبریں گرم ہیں کہ ہندوستان کا اسلحہ افغانستان میں افغان فوجیوں کے لیے چاہ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ ہندوستان کا یہ جو اس میں رول اس کے اندر؟ کیا ہندوستان واقعی چاہتا ہے کہ کوئی اس میں ڈائیلاگ ہوں، ڈسکشنز ہوں، یا وہ چاہتا ہے کہ ابھی تک افغان اس کے مفادات کی نگہداشت کریں؟ سر بالکل وہ پیس نہیں چاہتا افغانستان میں. اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے وہاں اس کو انڈرمائن کیا جائے، اور اس کا اپنا اگر اب میں اس میں ایک پیچھے بات کرنے رہا ہوں کہ جب کولڈ وار تھی تو ہم امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے اور ہندوستان سوویت یونین کا ساتھ دے رہا تھا، اور اخیر جیسا پنجابی میں کہتے ہیں ساڈا پلوان جت گیا. یہاں بھی وہی ہوا ہے کہ ابھی ہندوستان نے جو انویسٹمنٹ کی ہے ان کا پلوان پھر سے ہرے گا یہاں ان دی کانٹیکسٹ. اور آئی تھنک جو سارا جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ اس طریقے، مگر اب دنیا تھوڑی سی بدلی یہ ہے کہ افغانستان کے لیے ہندوستان کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں ہے. افغانستان کو پاکستان کی سرحد چاہیے، سمندر چاہیے اپنے سامان کے لیے، وہ طالبان ہو یا یہ گورنمنٹ ہو، اور ہم نے یہ اسلحہ دے رہا ہے کسی کو، ہندوستان دے رہا ہے. سو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب آج کے طالبان کو پتہ ہے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. چوہان صاحب، جس سے ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے ہمدرد ہیں، اور جو میں نے ماضی کی بات بھی آپ کو بتائی اسی پروگرام کے اندر کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے کہنے پر القاعدہ کے رہنما کو حوالے نہیں کیا، اور اس کے بعد جو مسائل تھے آپ کے سامنے آئے. لیکن یہاں تک بھی سننے میں آیا کہ جب وہ لاسٹ ٹائم ڈیورنٹ لائن کی بات بھی ہو رہی تھی، ملا عمر صاحب کو بٹھایا گیا وہاں کرسی پر، اور کہ ملا عمر صاحب ڈیورنٹ لائن، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکے. آج بھی ہم اس بات پر کوئی افغان حکومت جو ہے ہمارے بارڈر کو تسلیم نہیں کرتی، شروع سے ہمارے دشمن رہے ہیں آگے. اب آپ اس ماحول میں جہاں طالبان بڑھ رہے ہیں اور وہ امریکہ کے محتاج بھی ہوں گے، اس لیے کہ امریکہ بھی ان کو داعش کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، اس صورتحال میں کیا جو امریکہ کے ڈالر مل رہے ہوں گے تو پاکستانی کہاں ہوں گے؟ دیکھیں، اصل میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سارے تناظر میں جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان کے اندر، امریکہ تو چلا گیا، کوئٹ کر گیا، اور امریکہ کی بھی ناکامی ہوئی، امریکہ بھی ذلیل و خوار ہو کے نکلا. انڈیا کا بھی جیسے ابھی آپ نے کہا کتنا بڑا نقصان ہوا، انڈیا کو بھی وہاں سے شکست کھانا پڑی بری طرح. اور انڈیا کیوں گیا افغانستان میں، اس کو دیکھنا چاہیے نا. انڈیا اس لیے گیا کہ مقبوضہ کشمیر والا جو ایشو ہے جموں کشمیر کا، وہ کیس ہمارا کمزور ہو، افغانستان میں بدامنی رہے، حالات خراب رہے، اور انڈیا وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا افغانستان میں بیٹھے تاکہ پاکستان انگیج رہے افغانستان میں، اور ادھر جموں کشمیر پر پاکستان آ ہی نہ سکے. وہ تو اب حالات ایسے بنے ہیں کہ امریکہ کو جانا پڑا. دیکھیں نا، ہم وہ بچپن سے پڑھتے اور دیکھتے سنتے آ رہے تھے، افغان باقی کوخسار باقی، الحکم للہ الملک للہ، اللہ کا ہی ملک ہے اور اللہ کا ہی حکم ہے. دیکھیں، آپ افغانستان کی سیاست کو نہیں سمجھتے یا افغانستان کے معاملات کو بات سے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ قبائلی معاشرہ ہے، وہ پاکستان کی سوسائٹی نہیں ہے، وہ قبائلی وہاں پہ کلچر ہے. وہاں پہ افغانستان صرف کابل تک یا بڑے شہروں تک ہوتا ہے، 2-4 شہروں تک جو اس کی حکومتیں اور اس کا کنٹرول، باقی تو قبائلی نظام سے نا شروع سے لے کے آج تک. دیکھیں وہاں کیا ہوا ہے، داعش جو ہے، امریکہ کو داعش سے خطرہ تھا. شام میں سیریا کے اندر داعش ہے، آپ عراق اور ساری مشرق وسطیٰ کی سیاست کو دیکھیں.
امریکہ نے افغانستان میں طالبان سے ڈیل کی. آپ دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی کہ امریکہ کو طالبان نے امریکہ کے جانے تک, آخری فوجی کے نکلنے تک وہاں پہ کیوں نہیں امریکہ کے اوپر حملہ کیا؟ یہ تو طے شدہ تھا کہ بھی طالبان ہم حملہ نہیں کریں گے, آپ کوئٹ کریں, اپنی فورسز کو بھی لے جائیں اور نیٹو کی باقی ممالک بھی لے جائیں. تو چوہان صاحب ایسے کوئٹ کیا کہ بگرام ایئرپورٹ کے کہتے ہیں کہ لوگ افغانی لوٹ مار کر رہے تھے ساز و سامان. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ انڈیا کو ایک ڈیمیج ہوا ہے, انڈیا کو نقصان ہوا. انڈیا چاہتا تھا کہ وہاں پہ اس نے انویسٹمنٹ کی تھی, میں نے آپ کو عرض کی ہے. دیکھیں اس سارے معاملے میں اگر اب ہم دیکھیں نا کہ اب مسئلہ کیا ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کا, اور اس وقت پاکستان نے جو موقع اپنایا ہے, اس نے پاکستان نے صرف طالبان کو اپنا فیوریٹ نہیں کیا. وہاں پہ پاکستان نے کہا کہ افغان حکومت جو بنے گی, نمائندہ حکومت جو وہاں بنے گی, تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ پاکستان اس کو تسلیم کرے گا. یہ بڑی اچھی خارجہ پالیسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت بیٹھا ہے, پاکستان کو بھی خطرہ ہے کہ کہیں دوبارہ مہاجرین نہ آ جائیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کو اس افغان طالبان سے خطرہ کوئی نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آرمی کے جی ایچ کیو کے بیانات, ہمارے ہوم جو سیکٹری ہے اور ہمارے وزارت داخلہ کے بیانات, ہمارے وزارت خارجہ کے بیانات, وہاں ایسے حالات نہیں ہیں. لیکن ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر انڈیا نے دوبارہ وہاں قدم جمائے اور افغان حکومت کی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ, اور یہ امریکی سی آئی اے ایک نئی گیم کھیل سکتی ہے. وہ اس وقت اسے نکلنا تھا, طالبان سے اس نے بارگیننگ کی, وہ نکل گئے, لیکن افغان طالبان وہیں رہیں گے اور وہاں کا امن جو ہے وہ پاکستان کو بھی عزیز ہے اور افغان طالبان کو بھی. اس وقت پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. حالت صاحب مختصر جواب دیجیے گا. جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ جو امریکہ جو ہے وہ ایک ڈیل کے تحت بھی یہاں سے نکل گیا ہے اور اس نے اس کو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر یہ چھوڑا ہے. اب سارے صورت احوال کے اندر یہ جو طالبان ہے, جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمدرد ہوں گے, آپ نے یہ خبریں بھی تو سنی ہوگی نا جس میں کہا جا رہا ہے کہ گلگت میں کچھ طالبان کے لوگوں نے عدالت لگائی, بابو سر ٹاپ پہ عدالت لگائی, کسی نے کہا کالام پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ کچھ خبریں اچھی نہیں ہے پاکستان کے لیے. مختصر جواب دیجیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کل ایک جنازہ ہوا ہے پشاور میں کسی طالب علم کا, ملا رشید کا, تو طالبان کے حق میں نعرے لگائے گئے. ہم ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہیں اور یہ نعرے ہماری سرزمین پہ لگے ہیں تو ہم بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے. ہمیں یہ چیزیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کی فیٹ افغانیوں کو ہی حل کرنی چاہیے. اس پہ نہ پاکستان, نہ ایران, نہ انڈیا, کسی کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہاں پر انٹرفیئرنس کریں. باقی رہیں طالبان کے ہماری فیور میں ہیں یا نہیں ہیں, بھائی طالبان پہلے کا جو طالبان تھا, اب کا جو طالبان ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. وہ اس انداز میں کہ پہلے تھا ملا عمر, ہم نے اس کے امریکہ کے اتحادی بنے, اسامہ بن لادن ہم سے برآمد ہوا, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ان طالبان کی طرف. یہ طالبان چائنا کے ساتھ بات کرتے ہیں, انڈیا کے ساتھ بات کرتے ہیں, رشیا کے ساتھ بات کرتے ہیں اور امریکہ سے بات کرتے ہیں, ایون کہ رشیا سے بھی, ایران بھی گئے تھے, سعودی عرب بھی پیسے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ طالبان ہمارے کیسے ہمدرد ہو سکتے ہیں جبکہ تحریک طالبان, وہ طالبان جو اس وقت ہیبت اللہ اخوان زادہ ہیں, ان کو وہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں, تو وہ تحریک طالبان کو بھی یوز کریں گے ہمارے خلاف. تو وہ ہمارے طالبان نہیں کیسے ہو سکتے. بہت اچھا جواب دیا انہوں نے کہ صورتحال میں ٹائم کی قلت ہے تھوڑی سی, ہمارے پاس ایک دو ٹاپک فرق کرنا پڑے گا. تحریک طالبان کو افغان طالبان نہیں مانتے, یہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر کیا صاحب, کافی ہم نے گفتگو طالبان پہ کی اور لیٹس ہوپ کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ برآمد ہو اور اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو. اٹلی جیت گیا جناب انگلینڈ سے. سر دیکھیں جلد سے, ہاں اٹلی بھی ورلڈ چیمپئن رہا ہے. ہاں جی, اور اٹلی بھی اتنا ہی. جب آپ دیکھیں یہ جو یورپ کے اپنے میچز ہیں اس میں جو ہے کبھی جرمنی آتا ہے, کبھی اٹلی آتا ہے, کبھی ڈینمارک آتا ہے, ضروری نہیں ہے انگلینڈ ہی صرف سبقت رہے. مجھے جو افسوس ہے وہ انگلینڈ کے جو دیکھنے والے تھے انہوں نے جو توڑ پھوڑ کی ہے وہ زیب نہیں دیتا. انہوں نے سپورٹس مین اسپرٹ نہیں دکھائی. حالانکہ انگلش تو بڑے مشہور ہے کہ سپورٹس مین اسپرٹ میں, انگلش تو بڑے مشہور ہے, بڑے مہذب بھی ہیں سو کارڈ, لیکن سو کارڈ نظر آ گئے نا کہ دیکھیں روم اگر جیتے, اٹلی جیتا ہے ورلڈ کپ روم میں, سوری یورو کپ روم میں چلا گیا تو ان کو برداشت ہی نہیں ہوا. اور آپ کو یاد ہے سیمی فائنل میں کیا ہوا, وہاں پہ انہوں نے لیزر لائٹ مار کے گول کیا اور وہ بھی ایک متنازع ہو گیا معاملہ, اور اس پہ بڑی لیدے ہوئی ہے برطانیہ
کو یہ تسلیم کرنا چاہیے. وہ اپنے آپ کو بالاتر قوم سمجھتا ہے, یورپ کے اندر بیٹھا ہوا. آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری جو یورپی یونین کے اندر بھی جو معاملہ چلتے رہے, وہ اس کا یہ تکبر جو ہے اسے لے کے بیٹھے. خالد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, صحیح تھا یہ جو فائنل کا رزلٹ آیا, یا حق زیادہ انگلینڈ کا تھا؟ نہیں, میرے خیال میں اٹلی کا بھی جیتنے کا حق تھا اور ان کا بنا بھی. اور جو یہ جو جیت ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے اندر جو ایک سپورٹس مین کی جو اسپرٹ ہے وہ ہمیں پیدا کرنی ہوگی. اور چونکہ ہمیں برطانیہ کے کچھ لوگوں میں بھی نظر نہیں آئی, وہ رو رہے ہیں بھائی, یہ جو ہے اسپورٹس ہے, اس پہ ہار جیت ہوتی ہے. جب دو ٹیمیں آئیں, ایک نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے. ڈاکٹر صاحب 2 منٹ ہمارے پاس ہے, مختصر جواب. ابھی اسلام آباد میں سنا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک بندہ چاقو اور وہ لے کر گھوم رہا ہے. ایسے پہلے سین بھی نظر آئے تھے, آپ نے دیکھے ہوں گے, جی بھی آئے تھے. یہ کیا عمل ہے, کیا لا انفورسنگ ایجنسیز میڈیا کو الاؤ کرتی ہیں کہ آپ دیکھیں پہلے اس کے بعد یہ سارا؟ سر میرا خیال ہے کہ انڈیویجول کیسز, پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو یاد ہے گن مین لے کر آیا تھا, اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا. اس قسم کے اور بڑے واقعات ہیں, مگر یہ بڑا سیریس ہے. سر ایک اور واقعہ بھی ہے, زرداری صدر تھے اور ایک بندہ ان کے کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا, اور اس زمانے میں اور زیادہ یہ لا انفورسنگ ایجنسی کی نااہلی ہے. جی بالکل نااہلی ہے. جی جناب, حساس علاقہ ہے آپ اسلام آباد کا اور پارلیمنٹ اور باقی یہاں پہ حکومت, یہ ٹیسٹ کیسز ہوتے ہیں نا, تو جیسے اکا دکا واقعہ تو ہے, لیکن ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. یہ اس پر گورنمنٹ کو, ایجنسیوں کو کنٹرول کرنا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس بہت اہم اور بہت ہی سینسیٹیو جگہ ہے. یہ میں اس کو تھریٹ کہتا ہوں, اس کو میں ٹیزر سمجھتا ہوں, کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال سمجھتے ہیں. جی بالکل, ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئے ہیں اور اس طرف ہم جا رہے ہیں. خدارہ میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کہوں گا, اس ملک کے مفاد میں, سیاست کے مفاد میں, جمہوریت کے مفاد میں یہ چیزیں کنٹرول کریں, نہیں تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. بہت شکریہ جناب شیر علی خالد صاحب, فاروق چوہان صاحب اور محترم ڈاکٹر قیس اسلم صاحب. اور ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام آج کا کالم نگار. اگلے پروگرام کے لیے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.